آج جمعرات کے دن کا ایک خاص عمل، کیونکہ یہ جمعرات 12 رمضان المبارک دوسری جمعرات ہے، اس دن کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک جاتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس بندے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے جو بھی یا غنیو یا مغنی اور سورۃ کوثر کا یہ مختصر سا عمل کر لیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کو مال و دولت کی اتنی فراوانی عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ کسی کا بھی دست نگر اور اس کو محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ تو جب بندہ اس کو ان اسماء مبارکہ کے ساتھ آج کے دن یاد کرتا ہے، اللہ اس بندے کو غنی کر دیتا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی، جو مرد عورت بھی، یا جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ غنی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو مالدار کر دیتا ہے، ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، یہ بالکل مختصر سا سادہ سا عمل ہے، آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جمعرات کے دن کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بہت آئی ہے، اور اس دن کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی امت کو عطا کیا تھا۔ اس دن عام دنوں میں، عام مہینوں میں اگر جمعرات کا دن آ جائے تو اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی پہلی جمعرات ہے، ویسے رمضان کی دوسری جمعرات ہے، اس لیے اس جمعرات کے دن اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی نسلوں کو اللہ آباد کر دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہوں سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس دن مبارک کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے، یا غنیو یعنی کہ یا مغنی یا غنی، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کو ملا کر سورۃ کوثر کے ساتھ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کا کرم فوراً اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ جمعرات کا دن ایام بیض میں شامل ہے، اور ایام بیض کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، ان دنوں کی اس قدر فضیلت اور اہمیت ہے کہ اس دن میں جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرماتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ دوستو، آج کے دن کی خاص دعا بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے صرف ایک مرتبہ اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ وہ دعا، وہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسماء مبارکہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، ان اسماء مبارکہ کا آپ ورد کریں گے۔ یہ بالکل آسان سا عمل ہے، پہلے آپ نے یا غنیو پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا مغنی پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے اس کی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اب ذرا عمل کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اس عمل کو سنتے جائیے گا۔ اس عمل کے اندر دو چیزیں بڑی اہم اور ضروری ہیں، ایک تو آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، دوسرے نمبر پر اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ترتیب کے اندر بھی کسی قسم کی کمی پیشی نہ آنے پائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے کریں گے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک مرتبہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود پاک، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ اس دعا کی برکت اتنی ہے کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کرم فرمانے والا ہے۔ کیونکہ دوسرے عشرے کی پہلا عشرہ رحمت کا جو اختتام کو پہنچا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس کی جمعرات کا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، جو بھی بندہ اس کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتا ہے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے بخشش کے دروازے کھول رکھے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج بخشش کا سما ہے، اس لیے آج اس کی بارگاہ سے بخشش مانگتے جائیے، رب تمہاری بخشش فرما دے گا، کیونکہ اس میں جتنی
زیادہ توبہ کی جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سے شام تک 70,000 بندے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو بندہ بھی اس دن میں روزہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے دوستو بالکل مختصر سا یہ سادہ سا عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کی آپ کو ہزاروں نہیں کروڑوں فائدے ہوں گے اور اس کی برکتیں آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ اس لیے کہ توبہ کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کو ضرور کرتا رہے، کیونکہ اس دعائے مبارکہ کو ذرا سنیے گا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ بھی آپ سن لیں اور اس دعائے مبارکہ کو بھی آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ تو بس آپ نے درود پاک پڑھا، اس دعا کو پڑھا، آخر میں پھر درود پاک پڑھا، تو آپ نے آج کے دن یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ تینوں عمل ہوں گے، ان کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ آپ نے اکٹھے ہی کرنے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں کرنے ہیں، یوں سمجھے کہ یہ تین عملوں کا ایک ہی عمل ہے، یعنی تین چیزوں کا ایک ہی وظیفہ ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے، اس کے بعد یا غنی یا مغنی ہے، اس کے بعد چند ایک اور چیزیں ہیں جو آپ نے میرے ساتھ پڑھنی، بالکل آسان سی ہیں، وہ سب کو یاد بھی ہوتی ہیں۔ بچہ اس عمل کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں رب کی بارگاہ سے حاصل کر لیتا ہے اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ لیتا ہے، کیونکہ دوسرا عشرہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش حاصل کرنے کا عشرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش حاصل کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ لیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کامیابی حاصل کر لیں۔ تو کامیابی حاصل کرنے کا یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے، اگر ابھی تک آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل نہیں کی تو آپ فوری سے بھی پہلے اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ آج کے دن کسی بندے کی دعا رد نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ رحمتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار کرنا ممکن نہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نعمتیں اور برکتیں نشاول فرماتا ہے، کتنے انعامات سے ان کو نوازتا ہے۔ اس لیے دوستو حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ایک روزے دار کی جب افطاری کے وقت وہ دعا کرتا ہے، دوسرا عادل بادشاہ کی، تیسری مظلوم کی۔ تو اس لیے ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعائے مبارکہ کو پڑھ کر بخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کی بخشش فرما دے گا۔ تو اس دعائے مبارکہ کو سب میرے ساتھ پڑھیں، یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، اس کو آپ کثرت کے ساتھ اس عشرے میں چلتے پھرتے بھی ضرور پڑھیے گا، اس کی بے پناہ آپ کو برکتیں دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے بہت سارے برکتیں اور معجزات لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں۔ اب اس دعائے مبارکہ کا ترجمہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اس دعائے مبارکہ کو آپ کے سامنے پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ یہ دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ مختصر سی دعا ہے، آج کے دن کی دعا ہے، آپ نے آج کے دن اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ ویسے تو یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے لیکن عمل سے پہلے آپ نے اس کو اس تعداد کے برابر یعنی ایک بار ضرور آپ نے پڑھنا ہے ولاخ درود پاک کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد جب اس کی بارگاہ میں آپ ان الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کریں گے یا مغنی، تو ان مغنی کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت عطا فرمائے گا، آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا۔ جب آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کا تصور رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہنا ہے یا اللہ جو مجھ سے جانے میں انجانے میں جتنی بھی خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں وہ تو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ جب آپ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول آخر درود پاک یا غنی یا مغنی کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ پڑھیں گے صرف 3 مرتبہ، اس کے اول آخر 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ایک نیک آدمی تشہد کے لیے بیٹھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا، اس نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آقا علیہ السلام اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس سے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھنا کیوں بھول گیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی ثنا اور عبادت میں اس قدر مشغول ہوا کہ آپ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا۔ بس آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میرا یہ فرمان نہیں سنا کہ اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، دعائیں روک دی جاتی ہیں یہاں تک کہ مجھ پر درود پڑھا جائے؟ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن یعنی کہ دنیا والوں کے برابر نیکیاں لے آئے اور اس میں میری ذات پر درود نہ پڑا ہو تو اس کی نیکی
نیکیاں رد کر دی جائیں گی اور اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس قدر اس درود پاک کی فضیلت اور اہمیت عمل کے اول آخر پڑھنے کی، اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس طرح ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، تو ضرور پڑھنا ہے آپ نے، یہ اس چیز کا حصہ ہے۔ تو درود پاک کے ذریعے ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے، پردہ ہے، وہاں روک دی جاتی ہے، اور جس دعا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھا جاتا وہ اس پردے سے آگے نہیں جاتی، اور جو بندہ درود پاک پڑھ کر دعا کرتا ہے اس کے اول آخر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ پردہ سائڈ پر ہٹ جاتا ہے اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عمل ہوتا ہے، جب ہم عمل کے اول آخر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو اب آپ نے درود پاک پڑھا، جس طرح میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا، اب یہ دو اسماء مبارکہ ہیں، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، ان دونوں کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے یا غنی یا مغنی ایک مرتبہ، یا غنی یا مغنی دو مرتبہ، یا غنی یا مغنی تین مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دستے نگر نہ بننا پڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی حاجت اور طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس لیے کہ انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں سے احساس ہمدردی پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے جس شخص کی دکان نہیں چلتی، جس کا کاروبار نہیں چلتا، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جس کے پاس اپنا دولت نہیں ہے، جس کے گھر کے نظام خراب ہے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جب اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ غربت کو دور کرنے کا یہ سب سے بہترین عمل ہے، جس کے ذرائع آمدن کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور پورے نہیں ہو رہے، اب وہ بندہ کیا کرے؟ اس عمل کو کر لے، پورا سال خوشحالی رہے گی۔ بس آپ نے ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو یاد رکھنا ہے، اور آج یہ عمل ہم سب کر رہے ہیں، آپ بھی جلدی سے اس عمل کو کر لیں تاکہ غیب سے آپ مالدار ہو سکیں۔ اسی طرح جن لوگوں کی محبت کی شادی نہیں ہو رہی، یا جن کے شادی کے مسائل ہیں، جن کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے اور جس وجہ سے ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، کوئی بھی رکاوٹ ہے، پیسوں کی رکاوٹ ہے یا کسی اور رشتہ دار کی وجہ سے کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس عمل کو کرنے سے اس کی تمام رکاوٹوں کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اس لیے دوستو یہ اسم مبارک پڑھنے والا شخص ہمیشہ غنی رہتا ہے۔ اس کے بعد والا جو اسم مبارک ہے نا، یا مغنی کا مطلب ہے بے پرواہ کرنے والے، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مغنی ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کرتا ہے، انہیں انسانوں کی محتاجی سے آزاد کرتا ہے، اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کرتا ہے۔ اللہ اس کو 3 چیزوں میں فوراً غنا عطا کر دیتا ہے، رزق میں وہ بندہ غنی ہو جاتا ہے، اقتدار میں اس کو غنا ملتی ہے، علم کے اندر اللہ اس بندے کو غنی کرتا ہے، اور قرآن مجید کا وعدہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان اگر غریب ہیں تو بے ساو سامان ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری بارگاہ میں آئے، میں ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دوں گا۔ تو اس لیے غنی بننے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی فقیر بھی کرتا ہے، یہ بات میری نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کی ہے، اگر کوئی فقیر بھی اس کو 12 رمضان المبارک جمعرات کے دن کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے، یعنی امیر بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر امیر بننا چاہتے ہو نا، اپنی ضرورت سے زیادہ رزق حاصل کرنا چاہو، ہر شریف آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ضرورت کے مطابق آسانی کے ساتھ رزق مل جائے، اس لیے اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تمہیں روزی دے گا اور ہمیشہ کے لیے تم مخلوق کی محتاجی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے میں نے شادی اور دیگر سارے مسائل کے لیے یہ عمل واحد تیر بہدف ہے، یعنی جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا ہے۔ ان الفاظ مبارک کو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، دونوں کو ملا کے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد آپ کو جو بتائیے اسی تعداد کے مطابق ہی پڑھیں گے، اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کریں گے، بس یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہو گئی، اب تیسرے نمبر پر جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ اور آخری وظیفہ ہے، یہ یوں سمجھے کہ اس پورے عمل کے دوران یہ ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ جب تک آپ اس سورہ کوثر شریف کو نہیں پڑھیں گے آپ کا عمل مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے سب سے پہلے دعائے مبارکہ کو پڑھا، پھر آپ نے یہ اسماء مبارکہ پڑھے، اب اس کے بعد اب آپ نے دوبارہ سے اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اب اس
اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ اور آخری وظیفہ کرنا ہے، یہ تینوں کو اکٹھا ہی کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی اور 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی میسر ہو اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اب آخری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے، آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد قرآن مجید کی یہ مختصر سی صورت جس کو ہم سورت کوثر شریف کہتے ہیں، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے کیسے کہ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، یعنی اول آپ نے شروع میں درود پاک پڑھ لیا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے آپ نے، یہ قرآن مجید کی سب سے افضل اور سب سے بہترین سورت ہے۔ اس سورت کو سارے قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام القرآن کہتے ہیں، اور اس کو سب المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ام القرآن بھی، اس کے 20 نام ہیں جو اللہ والوں نے بیان فرمائے ہیں، جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے بڑی بڑی مرضوں کی شفا مل جاتی ہے۔ جس بندے کو کہیں سے شفا نہیں مل رہی ہوتی، جب وہ بندہ اس سورہ مبارکہ کا عمل کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس بندے کو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے مقام ملتا ہے، یہ درجہ ملتا ہے۔ اب دوستو اس سورہ مبارکہ کو جیسے میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے کوئی عام فائدہ نہیں آپ کو ہونے والا، بلکہ اس سے بڑا فائدہ یہ آپ کو ہونے والا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے خزانے نصیب ہوں گے، اور یہ ہر ایک حاجت کے لیے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، اس کو بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے، اس کو بڑے بڑے ایسی محبت کے لیے بھی پڑھا ہے، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھا گیا ہے، ناجائز دوستی سے چھٹکارے کے لیے پڑھا گیا ہے، بے پناہ رزق کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سورت کی فضیلت، جب یہ سورت نازل ہوئی تھی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز سنی تھی جو آسمان کی طرف سے آواز آئی تھی، تو اس سے پہلے وہ آواز نہیں سنی گئی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آپ کے لیے سورت لے کر آ رہا ہے، اور یہ سورت اس سے پہلے نہ نازل ہوئی ہے، نہ کسی قرآن میں آئی ہے، نہ اس سے پہلے یعنی کہ جو آسمانی کتابیں ہیں تورات انجیل زبور ان میں بھی یہ نازل نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص نازل فرمائی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے خزانوں سے، یعنی جو عرش کے نیچے خزانہ ہے اس میں سے عطا فرمائی ہے، اور جو شخص اس کو ہر قسم کی حادثات سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، زندگی میں سکھ چین عافیت اور برکت ہو، وہ اس سورت کو ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ زندگی کی تمام حفاظتیں اس کی ہوں گی۔ لیکن اس وظیفے کے اندر آپ نے سورہ مبارکہ کو اسی طرح 11 بار پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے پڑھا ہے اس طرح آپ نے پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی سورۃ کوثر شریف، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا، اس میں تو کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے کہ سورہ مبارکہ کی کتنی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے اس کی تلاوت فرمائی، اور یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہمیشہ خوش باد رکھتا ہے، ہمیشہ وہ بندہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غم دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دیتا ہے، خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ سورہ مبارکہ خاص کر غیب کے خزانوں کو کھولنے والی ہے اور بندے کی زندگی کو خوشحال کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بہت سارے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس سے ایک روحانی مقام بندے کو ملتا ہے، ایک روحانی درجہ نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کو پڑھنا آپ نے آج کے دن ہی ہے۔ اور آج کے دن آپ کو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
السحر ان شانئک هو الابتر. اس طرح پڑھیں گے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کہتے ہیں گناہ جتنے بھی بندے کے ہوں اللہ سب اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. گناہوں کی بخشش الگ ہے اور اس کے علاوہ رزق علیحدہ ہے. حاجات پریشانیاں ختم علیحدہ ہو جاتی ہیں, ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. اس لیے ہر بیماری سے شفا کے لیے بھی سورہ مبارکہ کو بہت سارے اللہ والوں نے پڑھا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ اس کو فجر کی نماز کے بھی بعد پڑھنے کے معمول رکھتے ہیں. کچھ لوگ اس کو متواتر پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بھوک سے بچاتی ہے. بندہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا, یعنی کہ اس کی جیب سے کبھی رزق, دولت, عزت, شہرت ختم نہیں ہوگی, اور قبر کے عذاب سے بھی وہ محفوظ رہے گا, دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہے گا. اس کو پڑھنے والا ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہے گا. اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آخری صورت اور آخری چیز بتا رہا ہوں. یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ کو ملا کر پڑھنا ہے, پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. اب آخری صورت بتانے لگا ہوں. یہ تینوں صورتیں ہر بچے کو آتی ہیں, نوجوان کو آتی ہیں, کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کے لیے بہترین ہے, اور خیر کثیر اس بندے کو نصیب ہوتا ہے, اور خوشخبریاں اس بندے کو ملتی ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے. اب جو صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اس سورہ مبارکہ کو بہت سارے لوگوں نے وظیفے کے طور پہ پہلے پڑھا ہوا ہے, رزق کے لیے پڑھا ہے. اس کو میرے آقا نے خود ایک صحابی کو بھی بتایا تھا. اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر میں رزق کی کمی رہتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صورت کے ہوتے ہوئے تم پریشان ہو, اس کو پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق اتنا بڑھا دے گا کہ تم تو امیر ہو ہی جاؤ گے, تمہارے ہمسایوں کو بھی اس کی برکت سے اللہ امیر کر دے گا. تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی برکت سے آپ خود تو امیر ہوں گے, اللہ تمہاری نسلوں کو امیر کر دے گا, تمہاری اولادوں کو غنی کر دے گا, اور تمہیں ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا غمان بھی نہیں ہوگا. اب سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ مبارکہ ہے, اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے. ان تینوں صورتوں کو آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے. لیکن عمل کے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے مقصد کو ذہن میں بار بار دہراتے رہنا ہے. انشاءاللہ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.